علی اکبر آنے کے بعد کہنے لگے مولا بابا جان مجھے مقتل کی اجازت دے دیجیے۔ بابا نے کہا بیٹا علی اکبر جب ہمیں حاجت ہوتی ہے نا کہ ہم رسول کا دیدار کر لیں تو بیٹا ہم تمہیں دیکھتے ہیں، جب ہمیں حاجت ہوتی ہے نا کہ ہم رسول سے کوئی گفتگو کریں بیٹا ہم تم سے بات کرتے ہیں، بیٹا ہم تمہیں مقتل بھیجتے ہیں۔ کہا بابا آپ بھوکے پیاسے ہیں، بابا آپ پر آنچ آ جائے اور میں زندہ رہ جاؤں، بابا یہ ممکن نہیں۔ کہا بیٹا علی اکبر اصرار کر رہے ہو نا، جاؤ ماں سے اجازت لے کر آؤ۔ میں آج مسائل ذرا سا 5 منٹ لوں گا آپ کے، سنیے گا، جس کی آنکھ میں آنسو آ جائے شہزادی قبول کرے۔ کہا جاؤ ماں سے اجازت لے کر آؤ۔ علی اکبر گئے، اماں سے اجازت لے کر آ گئے۔ کہا اماں نے اجازت دے دی بابا اب جانے دیجئے مقتل میں۔ کہا بیٹا علی اکبر اس ماں سے نہیں جس نے پیدا کیا، اس ماں سے اجازت لے کر آؤ جس سے تم کو پالا ہے، جاؤ جناب زینب کبریٰ سے اجازت لے کر آؤ۔ بڑا مشکل تھا علی اکبر کے لیے اپنی پھوپھی سے اجازت دینا۔ جناب زینب کبریٰ کے خیمے میں گئے، بی بی نماز پڑھ رہی تھی، ظہر کا وقت تھا، 10 محرم تھی، بی بی نماز پڑھ رہی تھی، علی اکبر برابر میں بیٹھ گئے، نماز ختم ہوئی نا، کہا کیا بات ہے بیٹا؟ کہا علی اکبر نے اجازت کیسے دی، کیا خوبصورت انداز میں کہنے لگے کہ پھوپھی اماں میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، کہا آپ افضل ہیں یا دادی فاطمہ زہرا افضل ہیں؟ ماں کا نام سننا تھا، جناب زینب اپنے مقام سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی علی اکبر کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا؟ کہاں میں کہاں فاطمہ زہرا، یقیناً میری ماں مجھ سے افضل ہے۔ کہا پھر ایسا کیوں نہیں کرتی پھوپھی اماں، اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پہ قربان کر دیجئے، اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پہ قربان کر دیجئے۔ کہا علی اکبر مقتل کی اجازت دینے آئے ہو، جاؤ تم کو اجازت دی، تم نے بڑے خوبصورت انداز میں اجازت دی۔ کہا پھوپھی سے اجازت لے کر علی اکبر خوشی خوشی آئے۔ کہا بابا سوار کرا دیجئے گھوڑے پر۔ اب ایک مرتبہ حسین نے، علی اکبر 18 سال کے تھے، حسین نے امامہ تیار کیا، گھٹنا اپنا موڑا، امامہ گھٹنے پہ بنتا ہے نا، امامہ باندھتے جاتے تھے، ایک ایک بل دیتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ امامہ علی اکبر کے سر پر رکھا، زرہ پہنائی، تلوار دی، کہ بیٹا علی اکبر خدا حافظ۔ علی اکبر کو مقتل کی اجازت دی اور کہا کہ بیٹا علی اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، علی اکبر بیٹا مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ کہا بابا کیوں مڑ مڑ کے کیوں دیکھتے ہو؟ کہا بیٹا تو میرا ایک ہی بیٹا ہے، تو میرا اتنا خوبصورت چاند جیسا ایک ہی بیٹا۔ جیسے ہی علی اکبر کو نصرت کیا، ہاتھوں کو بلند کر کے حسین نے کہا پروردگار گواہ رہنا، اب اس کو بھیج رہا ہوں جو خلقت میں شبیہ رسول ہے، میں شبیہ رسول کو بھیج رہا ہوں۔ اور اب جیسے ہی علی اکبر چلے، پیچھے مڑ کے دیکھا، باپ کے چاپ کی آواز سنی، کہا بابا ابھی تو خدا حافظ کر کے روانہ کیا، بابا اب پیچھے پیچھے کیوں آتے بابا؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا علی اکبر کاش آپ کا بھی آپ جیسا ایک جوان بیٹا ہوتا نا، پھر آپ کو اندازہ ہوتا جوان کو مقتل میں بھیجنا کتنا مشکل ہوتا۔ علی اکبر چلے، آپ رو چکے، بدو جملے سن لیجئے، علی اکبر چلے، جنگ لڑی، اور اب آواز دی بابا کو، بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ اب حسین کبھی گرتے جاتے ہیں، کبھی اٹھتے جاتے ہیں، مقتل کے جملے ہیں، تاریخ دانوں نے لکھے ہیں، گرتے جاتے ہیں، اٹھتے جاتے ہیں، کہتے بیٹا مجھے نظر نہیں آ رہا، بیٹا آواز دو، آواز کے سہارے تمہاری طرف پہنچوں گا۔ پھر کہتے ہیں یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی۔ لکھنے والے نے لکھا کہ سمجھ نہیں آتی تھی اپنے بیٹے علی کو بلا رہے تھے یا اپنے باپ علی کو بلا رہے تھے،
بس حسین پہنچے، کہا ابھی رمق باقی تھی، کہا بیٹا آپ مجھے کچھ مدد کیجئے گا، میں آپ کو اٹھا کے خیمے میں لے جاؤں گا۔ ایک ہاتھ سرہانے ڈالا، ایک ہاتھ دونوں پاؤں کے نیچے ڈالا اور اب اٹھانا چاہا، حسین سے علی اکبر اٹھنے نہ پایا۔ کہا بیٹا ایک کام کیجئے، اپنا ہاتھ میری گردن پہ رکھیے گا، دونوں ہاتھوں کو گردن پہ رکھ دیجئے تاکہ میں آپ کو آسانی سے اٹھا سکوں۔ ارے بوڑھا باپ ہے، اپنے بچے کو اٹھانا چاہتا ہے، اٹھ نہیں پا رہا، کتنا بھاری لاشا ہے علی اکبر کا، کتنا بھاری جسد ہے۔ کہا بابا ایک ہاتھ علی اکبر نے رکھ دیا اور ایک ہاتھ سینے پر ہے، میری طرف دیکھیے گا، ایک ہاتھ سینے پر ہے، ایک ہاتھ علی اکبر نے گلے میں ڈال دیا۔ جیسے ہی ڈال دیا نا، حسین نے کہا بیٹا دوسرا ہاتھ بھی تو ڈال دو نا، دوسرا ہاتھ بھی گردن میں ڈال دو۔ کہا بابا اس بڑھاپے میں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا بابا۔ کہا بیٹا کیا مشکل ہے؟ کہا بابا ایک برچھی ماری گئی ہے مجھے، اس کی انی آگے سے ٹوٹ گئی ہے، وہ کلیجے میں بیوس ہو گئی ہے، بابا بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کہا بیٹا میں نکال دیتا ہوں۔ آسمان کی طرف دیکھا، کہا ابراہیم آئیے، اے اللہ کے رسول آئیے، دیکھیے میرا اسماعیل، میری آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی ہوئی، میرے اسماعیل کے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے، اب میں برچھی کا انی کا ٹوٹا وہ پھل نکال لو۔ زمین پر ہاتھ رکھا، برچھی نکالنا چاہی، ایک مرتبہ کلیجہ تھر تھرایا، علی اکبر نے چیخ بلند کی، کہا بابا تکلیف ہو رہی ہے۔ جناب زینب خیمے سے باہر آئی، بھائیا کہیے تو مدد کروں آپ کی۔ کہا نہیں زینب، زمین کربلا میں زلزلہ آیا۔ کہا نہیں زینب آپ نہ باہر نکلیے گا، میں خود دیکھوں گا۔ اور کچھ دیر بعد حسین نے کہا زینب آپ کے پردے پر علی اکبر قربان کر دیا۔